وہ پچھلے سال ثنا خان نے توبہ کی تھی نا ماشاء اللہ، وہ مولانا انس صاحب تھے، تو اس پہ بہت لوگوں نے نیگیٹو بھی باتیں کی تھی. ان کا کل فون آیا مولانا انس صاحب کا، وہ اپنی زوجہ کی کارگزاری سنا رہے تھے کہ ماشاءاللہ اشراق کی پابند، تہجد کی پابند، اور کہتے ہیں کہ مجھے شرم آ رہی ہے اس کی عبادت دیکھ کے. یہ انہوں نے مجھے کہا کہ یہ آپ لوگوں کو بتا دیں کیونکہ لوگوں نے اس کے بارے میں نیگیٹیوٹی بہت زیادہ پھیلائی ہے. اب دیکھو اگر مفتی انس شروع ہی دن سے اس پہ ڈنڈا لے کے کھڑا ہو جاتا، انسان کی بچی بن جا، تو یہ انقلاب ان کا کوئی فاؤنڈیشن بھی ہے، ٹرسٹ بھی ہے جس میں وہ غریبوں کے ساتھ مدد کر رہی ہے، تو پھر یہ نہ ہوتا. تو بہت لوگوں نے ملامت کی، ابے ایک بے پردہ عورت سے شادی کر لی، ابے یہ کر دیا. بھائی جب شادی کر لی ہے اور وہ دین کی طرف آ رہی ہے تو ایسے موقع پہ اپریشیٹ کیا جائے گا. فتوے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لوگوں کو حکمت مصلحت کے ساتھ دین کی طرف بلاؤ. دیکھو میں بھی داڑھی کے پر جب مجمع ہوتا ہے تو بیان کرتا ہوں، کسی بغیر داڑھی والے کو الگ سے بلا کے نہیں کہتا بھائی شرم نہیں ہے، وہ کبیرہ گناہ ہے کبیرہ. وہ تو بدک جائے گا، بولے گا یار ان کے پاس تو بیٹھنا ہی کیا ہے. صحیح. حدیث میں بھی آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی کی اطلاع ملتی فلاں ایسے کر رہے ہیں تو آپ نام لے کے نہیں کر رہے کہ یہ جو بیٹھا ہوا ہے نا یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ آپ فرماتے ہیں ماں بالو اقوام، لوگوں کو کیا ہو گیا کہ اس طرح کر رہے ہیں. تو جو ہوتا وہ سمجھ جاتا کہ میری بات ہو رہی ہے. تو کسی کو ہٹ کرنا دین میں، یہ سزائیں جتنی بھی یہ جہنم کی ہے نا یہ اللہ دے گا. ٹھیک ہے نا، یہ کون دے گا؟ یہ اللہ دے گا. آپ کو دینے کی اجازت، آپ کا کام ہے پیغام مصلحت سے پہنچا دینا. اور قرآن کہہ رہے ہیں میٹھے لہجے میں بات کرو، اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تمہارا دشمن بھی تمہارا گہرا دوست بن جائے گا. تو قرآن تو دعوت میں نرم لہجے میں مصلحت اور فتوی بازی دے کے اس کو ہٹ کرنا. وہ لطیفہ سنا دو. وہ ایک امام صاحب جو ہے نا تقریر کر رہے تھے، پوائنٹ آؤٹ جو ہوتا ہے نا جس سے انسان کو غصہ ہوتا ہے اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے. یہ سنا چکا ہوں، نئے لوگ آ جاتے ہیں. تو وہ تقریر کر رہے تھے کہ 3 آدمی جہنم میں جائیں گے. ایک وہ جو نماز نہیں پڑھتا، ابھی تیسرا کہنے نہیں لگتے، ایک دیہاتی کھڑا ہو جاتا کہ بھائی میرا ایک سوال ہے اس کا جواب دیں. وہ کہتے ہیں میں بیٹھ جا، بات تو مکمل ہونے دے. اس کو بٹھا دیا. پھر کہتے ہیں بھائی دیکھو حضرات 3 آدمی جہنم میں جائیں گے، جو سود کھاتا ہے، ایک جو نماز نہیں پڑھتا. تیسرا وہ پھر کھڑا، حضرت میرا ایک مسئلہ ہے. 2-3 جگہ اس کو بٹھایا نا، پھر تقریر شروع کی. 3 آدمی جہنم میں جائیں گے، ایک سود نہیں کھاتا، ایک نماز نہیں پڑھتا. وہ پھر کھڑا ہو کہہ رہے تیسرا یہ جائے گا جہنم. تیسرا تو آدمی کو جب اپنی ٹھڑک نکالنی ہوتی ہے تو وہ نام لے کے لوگوں کو کہاں بھیج رہا ہوتا ہے؟ جہنم. تو نام لے کے جہنم میں بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. عمومی حکم بیان کیا جائے گا بھائی جو یہ کرتے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے. اب کوئی آ کے کہ حضرت وہ آدمی تو یہ کر رہا ہے، بھائی مجھے نہیں پتا وہ کیا کرے گا. ہو سکتا ہے کوئی ایسی نیکی بھی کر رہا ہو، وزن ہوگا نا گناہ کا وزن. وہ ہو سکتا ہے کوئی نیکی ہو جس کا وزن زیادہ ہو جائے، اور ہو سکتا ہے کوئی گناہ ایسا ہو جس کا وزن زیادہ ہو جائے. تو فتویٰ نہیں ہم دے سکتے، بس ایک اصول بتا. ہمارا کام ہے نرمی سے، محبت سے، لوگوں کی عزت نفس کا خیال کر کے دین کی دعوت دینا. اور خاص طور پر جو آ رہا ہے اس کے بارے میں تو حدیث ہے کہ جو ایک بالش آتا ہے اللہ اس کی طرف پورا ہاتھ جاتے ہیں، جو چل کے آتا ہے اللہ دوڑ کے. اب دیکھو جو چل کے آ رہا ہے اس پر واجب تھا دوڑ کے آئے، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں چلو تھوڑا سا تو آیا نا، تو تو تھوڑا سا کام کر، زیادہ میں کر دوں گا. تو جو بھی فنکار ہیں، اداکار ہیں، وہ اگر تھوڑے سے بھی دین پہ آ جائیں تو ماضی یاد دلا کے ان کو آر نہ دلایا ہے کل تک تو ناچ رہی تھی ہیں، ابھی اسکارف پہن کے ٹی وی میں آ کے نعتیں پڑھ رہی ہے. غنیمت ہے، گانے چھوڑ دیے نعتوں پہ آ گئی، اس کے لیے غنیمت ہے. یہ غنیمت ہے. اب لوگ کہتے ہیں دیکھو چہرے کا پردہ بھی تو فرض ہے، تو یہ اتنے میک اپ ٹھوس کے جو ٹی وی پہ آ رہی ہے تو کیا یہ جائز ہے؟ بھائی ٹھیک ہے چہرے کا پردہ کرنا چاہیے، اور اگر چہرہ دکھا بھی رہی ہے تو اتنا ڈسٹمپر خالی نہیں کرنی چاہیے تھی اس کو. لیکن اس کا ماضی دیکھو، اس ماضی سے کروڑا گنا. جنید جمشید بیچارے کا بیڑا غرق کیا ایسی باتیں کر. اس نے توبہ کر لی، سب کچھ چھوڑ دیا. کبھی کبھی اس کو پرانے زمانہ یاد آتا تھا، گٹار لے کے 2-3 دفعہ ٹن کر دیتا تھا بس، جو نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن اب بھائی 1-2 دفعہ بجا دیا اس نے، وہ پرانے یاد آئے، پھر خیال ہوا نہیں یار یہ غلط ہے. آہستہ آہستہ آئے گا نا، وہ ایک دم پبلک پیچھے پڑے. اب ہے تو وہی نا. وہ واقعی دین سے واپس پلٹ گیا تھا. اس کو تو پھر مولانا طارق جمیل صاحب نے جا کے پکڑا ہے. داڑھی رکھ کے اس نے کاٹ دی تھی، پوری پراپر داڑھی رکھی، اس شیف کر لی، دوبارہ وہی بن گیا. پھر مولانا سے ڈر رہا تھا کہ اب آئیں گے تو اب تو رکھ کے چماٹ پڑے گا. ابے تجھے گھنٹوں سمجھا کے اتنی محنت کی، پھر وہی مولانا کے پاس آیا. مولانا کوئی بات نہیں بھائی، ہم سزا دینے والے، ہمارا تو دروازہ کھلا ہوا ہے. موت 100 دفعہ داڑھی رکھ کے کاٹو. جب اللہ توبہ کر رہا ہے تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے ایک بھائی نیک تھا ایک برا. تو نیک بھائی برے بھائی کو سمجھاتا تھا دیکھ یہ چھوڑ دے، یہی سمجھاتا ہوگا گٹکے مٹکے کچھ اس طرح کی چیزیں، تو انسان بن جا، چھوڑ دے. وہ کہتا تھا یار اللہ بخش دے گا. یہ کہنا نہیں چاہیے، یہ بڑا خطرناک جملہ ہے، گناہ سے توبہ کرو بھائی. لیکن وہ کہہ رہا ہے یار اللہ بخش دے گا. ایک دن اس نے کہا خدا کی قسم اللہ تجھے نہیں بخش